سلجوق ترکوں میں ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک بہادر سردار اور سلطان گزرے ہیں، تاہم سلطان علاء الدین کیقباد کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کے دور میں مسلمانوں کو معاشی، جغرافیائی اور علمی اعتبار سے بے حد ترقی اور عروج حاصل ہوا۔ سلطان علاء الدین کیقباد سلجوق سلطنت کے 12ویں حکمران تھے۔ بڑے بھائی کے بعد علاء الدین کیقباد نے وسیع و عریض سلجوق سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہ ایک مشکل دور تھا، کیونکہ مشرق کی طرف سے طاقتور منگول مسلم دنیا اور سلجوق علاقوں پر حملہ آور تھے۔ سلطان علاء الدین کیقباد اور سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کے جد امجد سلیمان شاہ اور ان کے بیٹے ارطغرل غازی کا زمانہ ایک ہی تھا، اور سلطان علاء الدین کیقباد نے ہی سوغوت کا علاقہ کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کو سونپا تھا، تاکہ وہاں سے بازنطینی حملوں کو روکا جا سکے۔ سلطان علاء الدین کیقباد کا دور روم کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب قسطنطنیہ کو یورپ اور عیسائی دنیا میں مرکزی اہمیت حاصل تھی، تاہم اس پر قبضے کے لیے بازنطینی آپس میں لڑ رہے تھے۔ صلیبی عیسائی پاپا اعظم کے جھنڈے تلے بیت المقدس فتح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب منگول سردار چنگیز خان نے ایران میں خوارزم شاہی مسلم حکومت کا خاتمہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر اس نے وسط ایشیائی علاقوں کا رخ کیا جو سلجوق سلطنت کے زیر نگیں تھے۔ تاہم سلطان علاء الدین نے کمال مہارت اور سیاسی حکمت عملی سے تمام حملہ آوروں کو روکے رکھا اور انہیں امن معاہدے کرنے پر مجبور کیا۔ سلطان علاء الدین نے چنگیز خان کے بیٹے اوکتائی خان سے بھی امن معاہدہ کیا، جس کی وجہ سے منگولوں کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ سلجوق سلطان علاء الدین نے اپنے دور حکومت میں ایک طرف تو قیام امن پر توجہ دی، جبکہ دوسری جانب اس نے رعایا کی خوشحالی اور ریاست کے استحکام کے لیے زبردست اقتصادی پالیسیاں بنائیں اور علمی سرگرمیوں میں بھی اضافہ کیا۔ انہوں نے سلجوق ریاست میں جدید تعمیرات پر خصوصی توجہ دی۔ سلطان نے ایسے امیر مقرر کیے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ مختلف علاقوں میں بازار، مفت شفا خانے، سرائے، گودام اور سڑکیں تعمیر کروائیں۔ سلطان علاء الدین کیقباد کی پالیسیوں کی وجہ سے اناطولیہ تجارت کا مرکز بن گیا، اور وہاں آباد ترک قبائل معاشی لحاظ سے کافی خوشحال ہوئے۔ سلطان علاء الدین کو ان کے شاندار کارناموں کی وجہ سے ترکوں نے کیقباد کا لقب دیا، جس کا معنی ہے دا گریٹ۔ سلطان علاء الدین نے اناطولیہ میں جگہ جگہ مدارس، مساجد، ہسپتال اور دیگر مراکز قائم کیے، جس کی وجہ سے اناطولیہ یورپ سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہوا۔ طبی علوم نے بھی اس حد تک ترقی کر لی تھی کہ اناطولیہ کے ہسپتالوں میں سرجری کا باقاعدہ نظام موجود تھا۔ کونیا جو اب ترکی کا ایک صوبہ ہے، سلطان علاء الدین نے وہاں کے اسکولوں میں دنیا کے بہترین استاد اور عالم مقرر کیے، جس کی وجہ سے کونیا علمی مرکز بن گیا اور دنیا بھر سے لوگ وہاں حصول علم کے لیے آنے لگے۔ اسی طرح سلطان نے ریاست میں آباد عیسائی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت کام کیا، یہاں تک کہ انہیں مکمل مذہبی آزادی بھی دے رکھی تھی۔ سلطان علاء الدین بے حد باصلاحیت ہونے کے باوجود ایک سادہ طبیعت اور نرم دل حکمران تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آستین میں چھپے سانپ کو نہ پہچان سکے جو ان کا ایک اپنا بنایا ہوا امیر سعد الدین کوپیک تھا، جس نے دشمنوں سے ساز باز کر کے اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے سن 1237 میں سلطان علاء الدین کو زہر دے دیا، جس کے باعث وہ انتقال کر گئے۔ سلطان علاء الدین کو کونیا میں مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اس مسجد کو علاء الدین کیقباد مسجد کہا جاتا ہے۔